حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس سے قبل کائنات میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی اور کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، لیکن میرے حضور کے چہرے کے انوار سے اتنی روشنی نکلی کہ ہر سمت اجالے ہی اجالے ہو گئے۔ شیخ سعدی کی ربائی ہے نا، بالغ العلا بکمالہ ہی، تو اس میں دوسرا مصرع ہے کشف الدجا بجمالہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے چہرے کی چمک سے ساری ظلمتیں مٹ گئی۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر زرے بنے ماہ مبیں، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام کا جمال، حضور کا حسن کائنات کو روشنیاں دیتا ہے، اجالے بانٹتا ہے، نور بکھیرتا ہے، کائنات کے سارے اندھیرے ان کے جمال کی چمک سے ختم ہو گئے اور ہر سمت اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آج زانو ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو ستارے میرے آنگن کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے ویڑے میں گر پڑیں گے، اور فرماتے ہیں جو ہی حضور کی ولادت کے لمحے آئے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بطن سے ایسا نور نکلا، اس کی روشنی اور اس کی چمک اتنی تھی، میں یہاں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرہ کے محلات مجھ کو نظر آنے لگے۔ یہ سیدہ آمنہ کا قول ہے سلام اللہ علیہا کا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اجالے ہی اجالے پھیل گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چمک کی کہانی سناتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں ہاتھ میں سوئی لیے کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور حضور کے گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، تو میں پریشان ہوئی کہ اب گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی۔ ایسے میں حضور تشریف لائے تو میں نے عرض کیا تو حضور مسکرا پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا حضور مسکرا پڑے۔ اب اگلے لفظ سیدہ کے سنیے، فرماتے ہیں فَتُبُيِّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، ایسی روشنی آئی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ باقاعدہ عورت حلیمہ سعدیہ کے گھر آئی اور کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر چراغ بجھا کے سو جاتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے، تو بڑی غریب تھی اور تیری تو قسم پرسی ضرب المثل تھی، لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے نہیں سوتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں میرے گھر میں کون سا چراغ ہے۔ تو باقاعدہ ان عورتوں کو اپنے گھر لے کے گئیں، حضور علیہ السلام پالنے میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، تو حضور کی طرف اشارہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہم نے تو سارے دیے توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو دوسرے کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی، حضور کو اٹھا کے وہاں لے جاتی، اور پھر انہیں جب بھوک تنگ کرتی حضور کے چہرے کو دیکھ لیتی، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی، اندھیروں میں چراغاں بھی ہوتا، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔